مبارکہ بکرا کی بڑے عظیم چہرے قدیمی عزادار میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ کوئی ایسا بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا جسے میں نو مولود کہہ سکوں۔ ماں کی جھولیوں سے مجلس سننے والے سفید ریش اکثر میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ آیت جو آپ کے سامنے میں تلاوت کرنے لگا ہوں، بھائی مدثر نے آتے ہی جو حکم دیا شاید منو ان مجھے وہ یاد نہیں، لیکن جو یاد ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، اور اللہ اپنے حبیب سے بتا رہا ہے قوم طالوت کے بارے میں۔ قرآن میں آیات ایسی بیش بہا موجود ہیں جو نازل تو کسی اور کے لیے ہوئی ہیں، لیکن ان کے حقیقی مصداق کوئی اور ہوا کرتے ہیں۔ جیسے قرآن جیسے قرآن مجید کے اندر آیا نجوہ نازل، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے، جب تم رسول کے کان میں کوئی بات کیا کرو پہلے صدقہ دیا کرو تو پھر بات کیا کرو۔ آیت نازل ہوئی تھی ایمان والوں کے لیے، عمل صرف کل ایمان نے کیا تھا، کسی نے عمل ہی نہ کیا۔ صحابہ کے لیے آیت نازل ہوئی، عمل امیر المومنین نے کیا۔ ویسے یہ آیت پڑھنے جا رہا ہوں ظاہراً قوم طالوت کے لیے نازل ہوئی، آپ نے دیکھنا ہے کہ عمل کس نے کیا۔ ارشاد ہو رہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہارا امتحان لے گا نہر کے ذریعے۔ فمن شرب منہ، جو اس میں سے پانی پی لے، اللہ کہہ رہے فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ فمن لم یطعمہ فانہ منی، جو پیے نہ چکھے بھی نہیں، اللہ کہتا ہے وہ مجھ سے ہوتا ہے۔ اگلی شرط بھی اللہ نے لگا دی، صرف یہ نہیں کہ پانی پیے نہیں چکھے نہیں، اللہ کہہ رہا الا من اغترف غرفۃ بیدہ، جو دریا پہ قبضہ بھی کر لے، چلو میں پانی لے لے پھر نہ پیے، اللہ کہتا ہے وہ بندہ مجھ سے ہوا کرتا ہے۔ سوائے حضرت عباس کے دوسرا بندہ دکھاؤ جس نے دریا پہ قبضہ بھی کر لیا ہو، پھر پانی بھی چلو میں بھر لیا ہو، اور چلو بھرنے کے بعد دریا کے منہ پہ دے مارا ہو۔ اللہ کہتا ہے جو ایسا کرتا ہے وہ مجھ سے ہوا کرتا ہے۔ پتا چلا جو رسول میں سے ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو اللہ سے ہو اسے حضرت عباس کہتے ہیں۔ فرمایا میرے دوستوں نے یا نہیں فرمایا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کائنات ادراک نہیں کر سکتی کہ وفا کی کس منزل پہ کھڑے ہیں حضرت عباس۔ جس کی وفا نظر آئے گی دنیا میں نظر آئے گی نا، زندگی میں نظر آئے گی۔ عباس وہ با وفا ہے جس نے مرنے کے بعد بھی وفا کی ہے۔ اللہ نہ ہو مگر لگتا ہو اسے علی کہتے ہیں، علی نہ ہو مگر لگتا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ جس کی تلوار نسلوں میں مومن دیکھ کے سر چھوڑ دے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی تلوار نسلوں میں بغض علی دیکھ کے سر کاٹ دے اسے حضرت عباس کہتے ہیں۔ بدر میں علی سے نہ ڈرنے والے سفین میں جس علی سے ڈر جائیں اسے حضرت عباس کہتے ہیں۔ ہر بندے کے لیے لفظ ہی نہیں جس کی تاریخ پر نظر ہے، جس نے جنگ سفین سنی بھی ہے پڑھی بھی ہے میرے دوست، کیونکہ ایک لفظ سے تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا نا۔ لفظ آ گیا ہے میرے سامنے، لفظ نہیں ہے، میں تو اسے قیامت سمجھتا ہوں، پتہ نہیں آپ کہاں دیکھ پائیں گے کائنات میں نے نہیں دیکھا وہ بندہ جو حضرت عباس کا مرید نہ ہو۔ ہم تو حسین سے بھی پہلے یا عباس کہتے ہیں۔ کائنات میں بھائی مدثر بڑے بڑے علمدار گزرے ہیں، کمال مرشد علمدار گزرے، جناب حمزہ علمدار گزرے، جعفر طیار علمدار گزرے، صاحب لواء الحمد علی بھی علمدار گزرے ہیں، حضرت عباس بھی علمدار ہے، لیکن بڑا فرق ہے سب کی علمداری کے اندر۔ لفظ کہتا ہوں ہوتا ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ جو پرچم جناب حمزہ نے اٹھایا اس کا مدعا مقصد اس پہ جو تحریر تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ۔
جو علم جعفر طیار نے اٹھایا اس پر بھی لکھا تھا لا الہ الا اللہ. جو پرچم خود حیدر کرار نے اٹھایا اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پتہ نہیں کون پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ گا لفظ میں عرض کرنے لگا ہوں میرے دوستو. لیکن جو پرچم حضرت عباس نے اٹھایا اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. پتہ چلا عباس صرف پرچم کے علمدار کو نہیں کہتے، کاروان نے ولایت کے سالار کو حضرت عباس کہا کرتے ہیں. ایک لفظ کہنے کو دل کر رہا ہے، جس بڑے سے بڑے علمدار نے پرچم اٹھایا، دیکھیں میں دائیں بائیں کی ذاکری، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، توجہ کریں، یہ سارے لفظ میں نے ایک ہی دفعہ کہہ دیے بس، باقی توجہ آپ نے رکھی، میں لفظ بھیجنے لگا ہوں میرے دوست. بسم اللہ. کتنے بھی علمدار گزرے ہیں، حمزہ گزرے ہیں، جعفر طیار گزرے ہیں. حمزہ نے بھی جو علم اٹھایا تھا علم اوپر تھا، علمدار کا ہاتھ نیچے جا. جو علم جناب جعفر طیار نے اٹھایا علم اوپر تھا، علمدار کا ہاتھ نیچے تھا. جو علم صاحب لواء الحمد حیدر کرار نے اٹھایا تھا وہ بھی پرچم اوپر تھا، علمدار کا ہاتھ نیچے تھا. مگر جب سے یہ پرچم حضرت عباس کے پنجہ ولایت کے اندر آیا ہے تب سے پرچم نیچے رہا کرتا ہے، عباس کا ہاتھ اوپر رہا کرتا ہے. کیا کمال ہو گیا، کیا کمال ہوا گیا. اس سے بڑی بزرگوں کی تائید میں نے اپنی زندگی میں دیکھی کوئی نہیں ہے، خدا کی قسم. ایک لفظ ہے سرکار وفا کے، وہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے خطبے کی ایک دو سطر پڑھنی پڑی. آپ کی اجازت ہو تو میں ایک دو سطر پڑھ دوں. پورا خطبہ وقت بھی نہیں ہے، متحمل بھی نہیں ہے سارے، بس میں ایک دو لفظ پڑھتا ہوں. اور خطبہ بھی وہ جو شب عاشور میں دیا تھا سرکار وفا نے، اور اس کا راوی بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، خود حیدر کرار کی بیٹی ہے. میں کوئی قصیدہ نہیں پڑھنے جا رہا میرے دوستوں کہ کسی شاعر کا لکھا ہوا ہوگا. دل کرے تو بولو، دل کرے تو نہ. شاعر نے اپنی شاعری لکھ دی. یہ وہ بات ہے جو خود سرکار وفا نے کی. ادھر حسین کے سپاہی دیکھے اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مبدی الانوار مولج اللیل فی النہار اما بعد ایھا الاخیار یا انصار آل اللہ الابرار ولا تفسنوا من هجوم الكفار ولا تخشوا من كثرة الاشرار لانهم كلاب النار وفراش الاسار فكيف يقاموا من بزات الاطيار لقد اختاركم الله في ذر الاول نصرة بلیہ وفرحة نبیہ وانتم لب البریۃ وخلاصة الخلیقۃ الستم تعرفونی انا ہیبۃ الجبار انا طلبۃ القرار انا صاحب ذوالفقار واللہ لو كنت فہدی لأہامی عن سیدنا الکریم واذکرکم غدا زلازل یوم العظیم غدا واللہ اوہرہ الجبرائیل غدا واللہ ادہش اسرائیل لآہل الشام آہفر حفرا بحافر فرسی لو اذن الامام اصبحی سیفی والسماء ترسی فلما بلغ الى هنا اخبار واحد من اصحاب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اہل الشام یتجسس حول الخیام والخندق بغصبک اللیس المغلب والراکب على متن فرسی والراکب على متن فرسه بغیر سجب امام الجیوش ویاؤن دبی نسمت الفجور ویا رضات الخمور کتاب ابائکم وفاسحون حول البیوت النور اسلام یتجاسر انت سفر الجدار لو کان علیا حجرتا نائما فقائف بکم علیا لیلت عشورا یقزن وتزروا الى ربکم ان یطلع علیکم سرمدا ویزا تلا سہر وصبح اسفر وتلادون بالویل واللعان ولیس لکن امان ویا جملہ ابلیس ویا حزب الشیطان. کو غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ میں ایک دو لائن پڑھنا چاہوں بھائی اسی پہ میں تمام بھی کر دوں گا میرے بھائی. پتہ نہیں شاید مدثر بھائی نے یہ خطبہ سنا تھا اسی میں سے وہ لفظ کہہ رہے تھے. اللہ کرے گا میں اس لفظ تک پہنچ جاؤں گا. لفظ کہنے لگا ہوں میں جوانوں کی جگہ میں بزرگوں کی دعا لوں گا. حضرت عباس کا پہلا لفظ ہے اور یہیں سے میں نے تعین کر لینا ہے. حضرت وفا فرما رہے ہیں الحمدللہ مبدع الانوار. ہر حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے انوار کو ایجاد کیا. میں کو لفظ آنے لگا جس کے لیے میں نے بزرگوں کی اگلے پچھلے جتنے بھی سامعین تشریف فرمائے سب کی تعریف چاہتا ہوں. پھر کیا کہتے ہیں مولج اللیل فی النہار، جس نے دن کو رات میں داخل کر دیا، جس نے رات
کو دن میں داخل کر دیا۔ کمال ہے، یہ بات کاری حضرت عباس سے۔ خیمہ تھا، حضرت شبیر بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ رات کو دن میں داخل کر دیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا میرے مولا، آپ نے کہا رات کو دن میں داخل کیا، رات تو وہیں کھڑی رہی، دن تو ہوا ہی نہیں۔ یا تو پھر ہوتا، آپ کہتے بات تو تب بنتی، آپ کہتے دن ہو گیا، ہو جاتا، نہیں ہوا۔ آپ نے کہا رات کو دن میں داخل کر دیا۔ آواز پروردگار وفا آتی ہے، تم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو کمال کر دیا۔ یہ جو حسین بار بار کہہ رہے ہیں چراغ بجھاؤ، چراغ بجھاؤ، چراغ بجھاؤ، ہم تو چراغ بجھا کے کہہ رہے ہیں کہ حسین کے ہوتے ہوئے کبھی اندھیرا نہیں ہوا کرتا ہے۔ جہاں حسین ہو وہاں اندھیرا ہوا ہی نہیں کرتا۔ اما بعد ایھا الاخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں۔ میں نے دیکھا قرآن کو اللہ چنتا کسے ہے؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ کہتا ہے میں آدم کو چن لیتا ہوں، میں نوح کو چن لیتا ہوں، میں تو آل ابراہیم کو چن لیتا ہوں، آل عمران کو چن لیتا ہوں۔ پتہ چلا اللہ جب بھی چنتا ہے یا نبیوں کو چنتا ہے یا نبیوں کی آل کو چنتا ہے، اور جسے خدا چن لے وہ معصوم ہوا کرتا ہے، غیر معصوم ہوتا ہی نہیں۔ عباس حسین کے سپاہیوں کو کہہ رہے ہیں ایھا الاخیار، اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے اب چن لیا ہے، یا نبیوں کی آل معصوم ہوا کرتی ہے یا شبیر کے اصحاب معصوم ہوا کرتے ہیں۔ دل کر رہا ہے تو لفظ اور عرض کر دوں میرے دوست، پچھلوں کا بھی دل کر رہا ہے کہ کہیں کہیں سے میں کوشش کرتا ہوں ایک دو لفظ عرض کر دوں۔ اما بعد ایھا الاخیار و یا انصار آل اللہ الابرار، اے اللہ کی آل کے مددگارو۔ عباس کہہ رہے ہیں وَيَا أَنصَارَ آلِ اللَّهِ الْأَبْرَارِ وَلَا تُفْسِلُوا مِنْ هَجُومِ الْكُفَّارِ وَلَا تَخْشَلُوا مِنْ كَثْرَةِ الْأَشْرَارِ۔ یہ ہجوم کثرت سے ڈرنا کیسا؟ پھر آگے لفظ پلٹ کے کہہ رہے ہیں یہ اشرار کی کثرت سے گھبرانا کیسا؟ لِأَنَّهُمْ كِلَاؤُ بِالنَّارِ۔ صلوات بھائی محمد والا، تو میں زیادہ نہیں پڑھنے کا، ایک سطر مصائب کی پڑھوں گا اور اسی پہ تمام کر دوں گا۔ ہائے ہائے اما بعد ایھا الخیار و انصار اللہ للہ الابرار ولا تفسدوا من ہجوم الکفار ولا تخشلوا من کثرت الاشرار لانہم کلاؤ بالنار۔ حضرت عباس کہتے ہیں یہ جو رش لگا کے کھڑے ہوئے ہیں ان سے ڈرنا نہیں ہے، یہ تو سارے زمین پر رینگنے والے کیڑے پتنگے ہیں۔ لشکر کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، یہ لشکر کی حیثیت ہے حضرت عباس کی نظر کے اندر۔ لأنہم کلاؤ بالنار، فرماتے ہیں تم دشت ولایت کے بکھرے ہوئے شیر ہو، یہ جو جتنے کھڑے ہیں سارے کے سارے جہنم کے کتے ہی تو ہیں۔ فراش الاسار فکیف یکامم من بضعۃ الاطیار۔ اور پھر پڑھتے پڑھتے عباس ایک لفظ کہنے لگے، اب وقت ہوتا تو شاید میں دو چار لفظ اور عرض کر دیتا۔ پڑھتے پڑھتے سرکار وفا نے ایک لفظ کہا، لو آذن الامام اصبحی سیفی والسماء ترسی، اگر میرا امام مجھے اجازت دے دے، کاش مجھے میرا امام اجازت دے دے تو میں انگلیوں کو تلوار بنا دوں گا، کاش مجھے اجازت تو ملے میں آسمان کو ڈھال بنا دوں گا، انگلیاں تلوار بن جائیں گی۔ کائنات آدم و عالم کے اندر بدن کو جو چیز درست رکھتی ہے نا، کھڑے ہونے کے قابل رکھتی ہے، اسے کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی۔ خدا نخواستہ کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، کھڑا نہیں ہو سکتا، پاؤں پہ چل نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں۔ محسن انسانیت حضرت شبیر کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا نام حضرت عباس۔
خود آپ کے اور میرے مولا نے فرمایا کہ عباس تو میری کمر کا زور ہے۔ صرف یہاں بات ختم نہیں، کہ جس شہید کے بھی نا جنازہ پر جب مولائے کائنات پہنچے ہیں نا حضرت شبیر، پہنچتے ہوئے میرے مولا نے کوئی نہ کوئی بات ضرور کی۔ جب عباس کے لاشا پر پہنچے ہیں نا تو وہاں بھی میرے مولا نے کچھ باتیں کی۔ پہلی بات کی ہے عباس عرب کے وہ بہادر جو تیرے ڈر سے سو نہیں سکتے تھے، لیکن آج کے بعد چین کی نیند سوئیں گے، مگر وہ زینب و سکینہ جنہیں تیرے پہرے میں سونے کی عادت تھی، آج کے بعد نہ زینب سوئے گی نہ سکینہ سوئے گی۔ پھر اگلا فقرہ کہا، عباس کو دیکھا اور کہا الآن انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ جتنے عزادار بیٹھے ہیں اکثریت عزاداروں کی جانتی ہوگی کہ جب آپ زواری کے لیے جاتے ہیں نا تو یہاں پر پہلے کاشی گری کا کام ہوا کرتا تھا، لکڑی کا کام ہوا کرتا تھا۔ یہ بادشاہ جو بدلتے رہے ہیں نا، نادر بادشاہ آیا جس نے سب سے پہلے سونے کا کام کرایا، ذریعہ مبارک سب سے پہلے اس نے حسین ابن علی کی زری پر سونے کا کام کرایا۔ جب سونے کی زری تعمیر ہو گئی اس نے ارادہ کیا کہ اب حضرت عباس کی زری پر بھی سونے کا کام کراؤں۔ جیسے ہی سویا نا گھر کے اندر، خیمے کے اندر حضرت عباس داخل ہو گئے بغیر بازوؤں کے، دیکھ کے کہنے لگے جو سونا میری زری پہ لگانا ہے وہی میرے مرشد کی زری پہ لگا دے۔ فرق کیسے رہے گا؟ لوگ کہتے ہیں وہ نوکر ہے وہ سردار ہے، دونوں کے اندر فرق تو ہونا چاہیے، جو میرے لیے لے کر آیا ہے وہ بھی شبیر کی زری پر لگا دے تاکہ دنیا کو پتہ چلے فرق کیا تھا۔ جتنے عزادار زائر بیٹھے ہیں نا وہ جانتے ہیں، جب آپ کربلا جانتے ہیں، میں نے جو فکرہ عرض کیا تھا نا، جس نے بھی وفا کی ہے نا زندگی کے اندر کی ہے، حضرت عباس وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد بھی، قتل ہونے کے بعد بھی حسین سے وفا کی ہے۔ اب سنو گے وہ وفا کیا تھی، بس یہی لفظ اسی پہ تمام کرنے لگا ہوں، شاید اس سے آگے ایک لفظ بھی میں نہ پڑھ پاؤں۔ مجھے عزت حضرت شبیر کی قسم، جو ظاہر بیٹھے ان سے پوچھنا، جب عباس کے بازوؤں کی زیارت کرنے جاتے ہو نا تو کیا دیکھتے ہو؟ ایک بازو کہیں دفن ہے، دوسرا بازو کہیں دفن، رونا مقدر سے آنسو نصیب سے، ہائے صرف تیرے بس کے اندر ہے جو تو حسین کو پیش کر سکتا ہے۔ حضرت شبیر کی ماں کو پیش ہی تو ہائے کر سکتے اور کیا کر سکتے ہیں؟ رونے کا حق تو سید الساجدین ادا نہیں کر سکتے، ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ بس یہی لفظ سمجھ لینا، جب عزادار جاتے ہیں نا ایک بازو کہیں دفن ہے دوسرا بازو کہیں دفن ہے، مگر عزاداروں کو بازو دفن نہیں ہے، وہ بازوؤں کی مقتل ہے۔ اب مجھ سے پوچھو نا وہ بازو کہاں گئے ہیں؟ جب حضرت شبیر عباس کے لاشے کے لیے خیام سے نکلے ہیں نا، پہلے گھوڑے پہ چلے ہیں، گھوڑے پہ چلنے کے بعد جب دریا کے کنارے کے پاس پہنچے نا، اپنے آپ کو زین سے نیچے اتار دیا، ایک مرتبہ دائیں دیکھتے ہیں پھر بائیں دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں اخی العباس، میرے بھائی عباس کہاں ہو مجھے آواز دو۔ جب یہ فکرہ کہا نا لگا کہ حسین کے قدموں سے کچھ لپٹ گیا ہے۔ بھائی مدثر، جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ فکرہ پڑھا نا کئی راتوں اکیلا میں روتا رہ گیا کہ کیا کمال وفا کی حضرت عباس نے۔ جب چند قدم چلے نا اب حسین سے چلا نہیں جاتا، کوئی چیز حسین کے قدموں سے لپٹ گئی ہے۔ جب حسین چل نہ پاتے تھے نا ایک مرتبہ تڑپ تڑپ کر میرے مولا دیکھ کر عباس کو کہنے لگے جلدی نہ کرنا میں ابھی آنے لگا ہوں۔ اب جو نیچے دیکھا نا کیا دیکھتے ہیں؟ عباس کے کٹے ہوئے بازو حسین کے قدموں سے لپٹ کے کہہ رہے ہیں جہاں نوکر پڑا ہے وہیں پڑا رہنے دے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ نوکر ہو کر مولا سے لاشیں اٹھواتا رہا ہے، مولا میں سکینہ سے شرمندہ ہو گیا ہوں، خیام میں پانی نہیں پہنچ سکا، مولا مجھے معاف کر دینا۔ جب لاشہ پہ حسین پہنچے نا کہا عباس کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دے، کہا مولا میری طرف سے سکینہ سے معافی مانگنا، یہی لفظ سن لینا۔ جیسے ہی حسین آئے نا ہاتھ کے اندر علم ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا، مشق
مشق ہے وہ بھی چھٹی ہوئی تیروں کے ساتھ. جیسے ہی پہنچے آگے سکینہ بڑھ کے کہتی ہے بابا آپ آ گئے ہیں, علمدار تو نہیں آیا, مشق آ گئی ہے, مشقی تو نہیں آیا ہے, بابا آپ میرے چچا کو نہیں لے کے آئے. ایک مرتبہ تڑپ کے حسین نے دیکھا اس کے چچا کی حالت اگر میں اسے بتا دوں سکینہ زندگی کے اندر مر جائے گی. حسین امام تھے, جانتے تھے, تڑپ کے کہنے لگے سکینہ تو جانتی ہے نا تیرا بابا بوڑھا ہو چکا ہے, تیرے بابا سے تیرے جوان چچا کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا. کہا بابا پھر گھبراتا کیوں؟ ایک مرتبہ سکینہ نے سر پہ چادر رکھی, برقع پہن کے خیام کی طرف رخ کر کے کہتی ہے اماں رباب, اماں لیلا, اماں زینب, بیبیوں آؤ میرے چچا کا لاشا اٹھواؤ, میرا بابا بوڑھا ہو گیا ہے, اب اس سے لاشا نہیں اٹھایا جاتا میرے چچا.